बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है, और वो अहमियत इसलिए अख्तियार कर गया कि एक ग्रुप का जो सदर का उम्मीदवार है मुनीर काकड़, वो हामिद खां ग्रुप का है, और दूसरा जो है वो अता तारा जो आज़म नज़ीर तारण है उसके ग्रुप का है मियाँ रऊफ़ अता। तो एक जानिब जो मियाँ रऊफ़ अता हैं और जो आज़म नज़ीर तारण ग्रुप है उसका जो वाइस मेंबर है वो फ़रूक एच नाइक जो हैं, उन्होंने आईनी तरमीम का जो मसवदा था वो तैयार किया था। तो दूसरा ग्रुप जो है वो इसी आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो हामिद खां ग्रुप है। तो देखना ये है कि क्या जो हुकूमत ने वोकला को मकानात और प्लाट जो हैं वो अता किए और गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि उनको वाज़ेह नज़र आ रहा था बार का इलेक्शन होने जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर में जो बार के इलेक्शन का रिज़ल्ट हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले कि जो वोकला हजरात हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट की तबाही के साथ खड़े होते हैं, या आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, या फिर वो अपने माल गनीमत या पैसे को तक़वियत देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बार का इलेक्शन जो है वो हामिद खां ग्रुप जीत जाता है तो वो एक स्ट्रेंथ पावर जो है वो शो करेंगे, और वोकला जो है वो एहतजाज करेंगे और बहुत से मसाइल जो हैं वो खड़े करेंगे, जिससे वाज़ेह तौर पर रुकावटें जो आएंगी तो उससे बड़ा असर जो है वो आईनी तरमीम के ऊपर पड़े। तो दूसरी जानिब ख़बरें ये भी हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो मतलूबा मकसद था वो हुकूमत को जो है वो ना मिल सका। जो हुकूमत है वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, किसी और ख़तरनाक मंसूबे की तरफ जो है वो जहन साजी जो है वो कर रहे हैं। और उनके साथ आपने देखा होगा कि एक शोशा आया कि भाई 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो जब उसके ऊपर बातचीत की गई तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की गई, उस 26वीं आईनी तरमीम के दौरान बहुत सी मज़म्मत का हमें सामना हुआ। तो मतलूबा नंबर जो आईनी तरमीम के थे वो हम वाज़ेह हासिल नहीं कर सके। बड़ी कोशिशों के बाद जो है एक आध बॉन्ड जो है वो ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मज़म्मत हमें करनी पड़ी। मज़म्मत, फसायत, तोड़, पैसा, तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके भी हम अपना मकसद या मतलूबा नंबर पूरा करने में भरपूर जो है वो नाकाम रहे। तो इससे हटकर अब जो मंसूबा बनाया गया कि अब जो है वो कानून साजी की जाए। तो कानून साजी से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऐवान सदर के अंदर जिस दिन जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया, तो उस दिन आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दो अहम शख्सियत और भी थी। उन्होंने बंद कमरे के अंदर चार लोगों ने जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की। जस्टिस याया अफरीदी को कहा कि आप हमारा साथ दें, आप इस निज़ाम के ग्रंटर बनें, जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसी ने निज़ाम को चलाया। तो याया अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर टेबल पर ये बात रखी कि मैं इस निज़ाम को दुरुस्त करूँगा। इस निज़ाम को, जो गंदा निज़ाम छोड़कर फ़ाइज़ ईसा गए हैं, तो उस निज़ाम को मैं दुरुस्त करूँगा। तो वो उस मुलाकात के बाद जब याया अफरीदी बाहर आए तो उन्होंने तीन चार अहम स्टेप उठाए। उन स्टेप के बाद कल आपने देखा होगा कि फुल कोर्ट इजलास हुआ। तो फुल कोर्ट इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके जो मंसूबे थे उनके तहत जो है इजलास को चलाया गया। तो वो अलामिया देखकर हुकूमत जो है उन तक वाज़ेह पैगाम जो है उस मुलाकात के तनासुब में ये पहुँचा कि भाई जो याया अफरीदी हैं वो हमारे मतलूबा सिस्टम के साथ जो है वो नहीं चल रहे। तो
پھر اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو پھر اس حل کو نکالنے کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی جو ترمیم ہے 27ویں ترمیم لانا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، مطلوبہ نمبر بھی پورے نہیں آئے، تو پھر کوشش کرنی پڑے گی، لوگوں کو توڑنا پڑے گا، پیسہ اور اغوا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ قانون سازیاں کی جائیں، قانون سازی کر کے ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کے اندر جو ہمیں اکثریت ہے وہ پوری ہماری حمایت اکثریت میں نہیں ہو رہی تو وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں تیسری مرتبہ جو ہے وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ پہلی مرتبہ عمر عطا بندیال کے دور میں اس لیے ترمیم کی گئی کہ کمیٹی 3 رکنی بیٹھے اور فیصلہ کرے۔ جب فائز عیسیٰ آیا وہ 63A کا فیصلہ جو نظر ثانی ہے وہ نہیں لگ رہی تھی، اور دو جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا وہ نہیں لگ رہا تھا، تو پھر ترمیم کی گئی، تو پھر با اختیار چیف جسٹس کو بنایا گیا۔ ایک ممبر سینئر ہوگا، دوسرا جس کو وہ چاہیں گے اس کو رکھ لیں گے۔ تو وہ ایک تنازع ختم نہیں ہویا، وہ تنازع کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اس تنازع کا حل نکالنے کے لیے ججز نے خط لکھے، منصور علی شاہ نے، منیب اختر نے، تو 3 خط جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں۔ تو اب پھر تیسری مرتبہ جب وہاں پر ناکامی کا سامنا ہوا تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ایکٹ کو چینج کرنے کے لیے اس میں ترمیم لی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں رات 1-2 اہم صحافی جو تھے بڑے سینئر ان کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ جو جج ہیں وہ ہماری مرضی کے ہیں، تو ان کے بس میں یہ بات نہیں آئے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ شہباز شریف کو دیا جائے، زرداری کو ساتھ بٹھایا جائے، اس کے ساتھ جو ہے باقی جو حکمران اتحاد کے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک کو بٹھایا جائے، تو سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ حکومت چلائے۔ یہ وہ خیال ہے جس خام خیالی میں بیٹھ کر یہ لوگ برنڈر کر رہے ہیں۔ عدلیہ یہ جو اب گفتگو زہر سماعت آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، تو یہ براہ راست جو ہے عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ تو جو سپیکر ایاز صادق ہیں کل اس نے جو ہے اسمبلی کے اندر وضاحت کی، تو بھائی آپ عدلیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ وہ مقصد کو احاطہ کریں کہ آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقصد آپ کو نہیں مل رہا۔ تو یحییٰ آفریدی جو ہے وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تیسری درخواست جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی۔ ایک درخواست یہ دائر کی گئی کہ مخصوص نشستوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، دوسری جو ہے وہ سیولین کا جو ملٹری جیلوں کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے اس کے خلاف سردار لطیف کھوسہ نے دائر کی، اور آج سلیمان اکرام راجہ نے وہ ٹریبونل کا جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے خلاف نظر ثانی دائر کی۔ تو وہ سمت جو ہے دوسری جانب چل پڑی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد اس وقت درخواستیں اس لیے دائر نہیں کی جاتی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ فائز عیسیٰ کی عدالت سے فیصلہ کیا آنا ہے، تو پھر ان فیصلوں کی نظر ثانی ہو یا ان فیصلوں کو چیلنج کرنا ہو تو وہ جو رائٹ ہے وہ حاصل ہے ان کو، تو وہ اپنا رائٹ اپلائی کریں گے۔ بھلا آپ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ شریف خاندان کے گھر کی لونڈی بنائیں یا زرداری کے گھر کی لونڈی بنائیں، یا اس کو وزیر اعظم کے محتاط کریں یا صدر کے محتاط کریں یا وزیر قانون کے محتاط کریں، تو یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، کیونکہ عمران خان صاحب برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ سڑکوں پہ بھی لڑی جائے گی، عدلیہ کے اندر بھی لڑی جائے گی، پارلیمان کے اندر بھی لڑی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جنگ صرف تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، باقی لوگوں کو بھی چاہیے، ہر طبقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئیں اس کے اندر شرکت کریں۔
تو میں کہتا ہوں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں ضرور کرتے ہیں، تو وہ عملی طور پر اس عدلیہ کے حملے کے خلاف اس کو ناکام بنانے کے لیے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی مثال جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، اس کا امیر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کال دی ہے ڈی چوک پر عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے؟ کیا جو تاجران ہیں انہوں نے کہا ہے؟ کیا جو صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے؟ تو یہ صرف وکلا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام طبقات کا مسئلہ ہے۔ کل کو کوئی بھی اونچ نیچ بات کرے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ آرمی کے اصول اور قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ جو ہے فلاں ادارے کے خلاف جو ہے سازش کی گئی ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو اٹھا کر ملٹری جیلوں کے اندر بند کیا جائے گا، اور جب عدلیہ کی آزادی ختم ہوتی، کیا عدلیہ کے اندر درخواست لے کر صرف تحریک انصاف جاتی ہے؟ باقی طبقے کے لوگ نہیں جاتے؟ جن کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اوپر واضح حملہ ہو رہا ہے، آپ اسی حملے کے اندر رکاوٹ بنے، آپ کھڑے ہو، پورے ملک کو کہا کہ آپ کھڑے ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں کہ بھئی ہم جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے اس لیے چیخ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے سب کو یکجا ہونا پڑے گا، اگر کوئی یکجا نہ ہوا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آج تحریک انصاف ہے، کل آپ میں سے کوئی ہوگا، آپ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے، آپ کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ چیخیں گے، آپ چلائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے کے لیے کہ بھئی آپ کے ساتھ بالکل جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا۔ جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب جو رزلٹ آئے گا سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن کا، فوری بعد اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیں گے۔